بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ کے لیے بہت معلوماتی اور آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم کون سی تھی؟ یہ کس نبی کی قوم تھی اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے، لیکن کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر ان پر 5 بڑے عذاب آئے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسکپ نہ کریں۔ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، دوستوں اور رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ فرعون کے محل میں بڑی رازداری سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش طے ہوئی اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی مشق تیز کر دی گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ نے رب کے حکم کے مطابق دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین پر بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو نے ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کی سزا کے لیے کافی ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ سورہ اعراف۔ حضرت موسیٰ نے دعا ختم کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 5 بڑے عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون اور اس کے حواریوں پر طوفان عذاب آیا۔ پہلے تو تند آندھی مسلسل چلی، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ دن کی روشنی میں آسمان پر ایسے سیاہ رنگ کے بادل چھائے کہ دن بھی رات کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد بارش کا طوفان آیا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ مسلسل طوفانی بادلوں نے زمین پر اتنا پانی برسایا کہ پانی اونچا ہوتے ہوئے فرعونیوں کے گلیوں تک آ گیا۔ انہیں اپنے تمام کام کھڑے ہو کر انجام دینے پڑتے، اگر کوئی بیٹھنے لگتا تو وہ پانی میں ڈوب کر مر جاتا۔ جبکہ بنی اسرائیل کے وہ گھر جو فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ واقع تھے، وہ حضرت موسیٰ کی سچی نبوت کی واضح دلیل تھے۔ اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی کی ایک بوند بھی داخل نہ ہوئی اور وہ پرسکون تھے۔ فرعونی موت کو دیکھ کر ڈرنے لگے اور اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس گئے، عرض کرنے لگے: اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، نہ ہی آپ کی قوم کو بنی اسرائیل کو تنگ کریں گے۔ آپ علیہ السلام اپنے خدا سے ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو 1 ہفتے سے مسلسل برسنے والی بارش ختم ہو گئی۔ پھر زمین میں ایسی ہریالی اور سرسبز اور شادابی پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کسی نے زمین پر ایسی خوشحالی نہ پائی تھی۔ کھیتیاں بہت سرسبز ہو گئیں، اناج غلوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان سب کو بے شمار نعمتیں ملیں۔ طوفان کے بعد کی ہریالی اور شادابی دیکھ کر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ کہنے لگے: موسیٰ علیہ السلام، تم ویسے ہی عذاب کا دعویٰ کر رہے تھے، اگر یہ عذاب ہوتا تو یہ ہریالی اور شادابی نہ ہوتی۔ یہ طوفان تو ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ وہی سرکشی شروع کر دی اور دوبارہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ 1 ماہ انہوں نے بہت عیش و عشرت سے گزارا۔ اس کے بعد جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب ان پر ٹڈیوں کا اتارا۔ زمین کے چاروں اطراف سے ٹڈیوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے ان پر حملہ کرنے لگے، ان کے باغوں، مکانوں، یہاں تک کہ مکانوں کی لکڑیوں کو بھی کھانے لگ گئے۔ ٹڈیوں کی اتنی کثرت سے فراوانی دیکھ کر فرعونی تنگ پڑ گئے۔ ٹڈیوں نے بھی حکم الہی کے مطابق انہیں ایسا تنگ کیا کہ اگر وہ سانس لینے یا آہ بھرنے یا بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو ٹڈیاں ان کے منہ میں داخل ہو جاتی۔ کھانا پکانے کے لیے برتن کا ڈھکنا اٹھاتے، ٹڈیاں برتنوں میں داخل ہو جاتی۔ آخر تمام فرعونی اکٹھے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے: اے موسیٰ علیہ السلام، اس دفعہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی برا کام نہیں کریں گے، آئندہ آپ کو سے کوئی وعدہ شکنی نہ کریں گے، آئندہ آپ ہم کو وعدہ شکن نہ پائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں درخواست کی اور ان کا عذاب ختم ہو گیا۔ ابھی بامشکل 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ انہوں نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ظلم و ستم کی وہی مشق دہرانے لگے۔ اس طرح انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان پر عذاب مسلط کر دیا اور اس مرتبہ ان پہ جوؤں کا عذاب نازل کیا۔
جو ان کے کپڑوں میں بستروں میں گھس گئیں، ان کے بالوں داڑھیوں مونچھوں میں گھس گئیں، ان کے جسم پر خارش شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کنگھے جن سے وہ بالوں میں استعمال کرتے تھے اس سے بھی ان کے اپنے جسموں میں خارش کرنے لگے۔ یہ کپڑے بھی ان کے جسموں کو کاٹتے، اناج غلہ باغوں کے پھل ختم ہونے لگے۔ ایک ہفتہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہے، لیکن پہلے کی طرح جب غرور و تکبر ٹوٹا تو منہ لٹکائے سر جھکائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا خدا سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ اس دفعہ آپ ہم سے یہ عذاب ختم کروا دیں، اس کے بعد ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے۔ بس موسیٰ کے دعا کرنے کی دیر تھی، پھر یہ عذاب بھی ان سے ٹل گیا۔ 1 ماہ کے مسلسل سکون کے بعد فرعونیوں نے اپنی پرانی گندی عادتوں کو پھر سے ظاہر کرنا شروع کر دی اور بنی اسرائیل اور موسیٰ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کم بخت قوم پر عذاب مسلط کر دیا اور اس مرتبہ مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ زمین پر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہ ملی۔ ان کے برتنوں میں بھی مینڈک چھلانگیں مارتے، پھر کھانے کو کچھ نہ ملے اور کچھ ملے تو وہاں پہلے سے ہی مینڈک تشریف فرما نظر آئیں۔ اس دفعہ تو عقل کے اندھوں کو ایک بہت بڑا سبق ملا، لیکن دل کی بصیرت کام نہ کرے تو انسان کی آنکھیں دگنی روشن سے ہی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ آخر 1 ہفتہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، روتے اور گڑگڑاتے موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، اے موسیٰ، ہم غلط ہیں، ہم وعدہ شکن ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، تو بھی کریم ہے اور تیرا رب بھی، برائے مہربانی اس دفعہ یہ عذاب ختم کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ کبھی ایسا نہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور ان سے یہ عذاب ٹال دیا گیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ عبرت حاصل کرتے، 1 ماہ گزرنے کے بعد انہوں نے خبیث حرکتیں دوبارہ شروع کر دیں اور پھر سے بنی اسرائیل کو تنگ کرنے لگے۔ ایک دن امر الہی سے اچانک ان کے کنویں، نہروں، دریاؤں، حتیٰ کہ گھر میں موجود برتنوں میں پڑے پانی بھی خون میں تبدیل ہو گئے۔ یہ عذاب تو سب سے عجیب اور شدید قسم کا تھا۔ تمام قوم اکٹھی ہو کر اپنے بادشاہ فرعون کے پاس گئی اور فرعون سے فریاد کی کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، چل ہماری اس مصیبت کو ختم کر، اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں جائیں گے، اگر تو سچا ہے تو اس عذاب کو ختم کر جو موسیٰ کے خدا نے بھیجا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ فرعون پر کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت نمایاں ہو چکی تھی اور اسے موسیٰ کی سچی نبوت پر یقین بھی آ چکا تھا، لیکن کم بخت کرتا تھا، مگر موسیٰ پر ایمان لانا تو اپنی بادشاہ سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، اپنی خدائی کے دعوے بھی جھوٹا پڑتا اور عزت بھی ختم ہو جاتی۔ قوم کی یہ بات سن کر فرعون اس حقیقت کی وجہ سے بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا، موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ اس کی نظر بندی ہے۔ قوم نے کہا، بادشاہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کہاں کی نظر بندی ہے؟ ہمارے تو گھروں کے برتنوں میں جو پانی پڑا تھا وہ بھی خون میں تبدیل ہو گیا۔ فرعون نے کہا، تم اس طرح کرو، جس برتن سے مسلمان پانی نکالتے ہیں اسی برتن سے پانی نکالو، جس کنویں سے وہ پانی نکالتے ہیں اسی کنویں سے پانی نکالو۔ فرعون اپنی جانب سے یہ سوچ رہا تھا کہ اب مسلمان کے ماننے والے بنی اسرائیل کو تنگ کرنے پڑیں گے اور اس طرح ہماری بادشاہت بھی برقرار رہے گی۔ قدرت خداوندی کو کچھ اور کرنا تھا۔ جب یہ قوم والوں نے ایسا کیا تو کنویں بھی وہی تھے، برتن بھی وہی تھے، لیکن جس میں موسیٰ کے ماننے والے مسلمان پانی نکالتے تو پانی صاف اور شفاف ہوتا، اور جب وہ نکالتے تو پانی کی جگہ خون آتا۔ حتیٰ کہ جب انہیں پینے کے لیے پانی میسر نہ آیا تو فرعونیوں کو مجبوراً گھاس اور درختوں کے پتے، جڑ وغیرہ کھانی پڑی۔ جب وہ گھاس اور پتے وغیرہ کھاتے تو وہ بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتے۔ اب تو عذاب کی شدت اور حقیقت زیادہ ہو گئی۔ بالآخر تمام قوم پھر اکٹھی ہوئی اور روتے گڑگڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگی، اب کی دفعہ تم اپنے سچے رب سے کہو کہ وہ اس عذاب کو اٹھا لے، اس کے بعد ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، ہم وعدہ شکنی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی اور آپ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس عذاب سے نجات دلائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام صورتحال کو اس طرح بیان فرمایا، تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، گھمن، مینڈک، خون اور کمل کا، تمام جدا جدا نشانیاں ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے،
موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اور اس کے عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم تم پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ان پر عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے تو انہیں پہنچتا، جب ہی وہ جاتے تو ہم بھی ان سے اس کا بدلہ لیا اور انہیں دریاؤں میں ڈبو دیا، اس کے لیے ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے وہ بے خبر تھے۔ جب بھی یہ عذاب نازل ہوئے صرف فرعونیوں پر نازل ہوئے، بنی اسرائیل ان سے محفوظ رہے، حالانکہ بنی اسرائیل بھی اسی شہر میں رہتے تھے، بلکہ فرعونیوں اور ان کے گھر آپس میں ملے جلے تھے۔ اس سے بڑھ کر بصیرت کی روشن دلیل اور کیا ہوگی کہ ایک ہی گھر میں پانی اتنا اونچا اور دوسرا اسی جگہ پر پانی کی ایک بوند بھی نہ تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے میں استقامت عطا فرمائے، نیز ہمیں اپنے پیارے نبی کا تابعدار بنائے، باادب امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔